وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. محترم حاضرین، حمد و ثنا اللہ پاک کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلوات کے بعد سب سے بلند، سب سے اونچا اللہ کی ذات ہے. بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے. وہ اس کائنات میں جس انداز میں تبدیلی کرنا چاہے کر سکتا ہے. ایک لمحے میں پوری کائنات کو ختم کر دے اور دوسرے لمحے پھر بنا دے، وہ مالک ہے، اسے قدرت حاصل ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس اللہ رب کائنات نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے. کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لے اچھے عمل کون کرتے ہیں. اور وہ غالب ہے سب پر اور وہ بخشنے والا ہے. وہو العزیز الغفور. یہ سورہ الملک کی پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا. اس حوالے سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک جذبہ مل گیا تھا اللہ کے دین پر عمل کرنے کا، اور وہ صحیح معنی میں عمل کرتے رہے. اللہ کے دین پر جس انداز میں بھی انہیں ممکن ہوا عمل کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور کامیاب رہے. کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے سب اللہ کی مشیت، اس کی مرضی، اس کے ارادے اور اس کی مشیت سے ہوتا ہے. اس کے حکم کے بغیر اس کائنات کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکل ترین مرحلے پہ، ایک مشکل ترین مہم پہ تشریف لے گئے تھے، تبوک کی طرف. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ تقریباً گزارا. آپ کو پتہ چلا تھا کہ عیسائی دشمن وہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست کی سرحد پہ جا کے پہنچے اور وہاں ان کی انتظار کی، لیکن وہ مرعوب ہو گئے، ان کے دل پہ دہشت طاری ہو گئی، وہ مقابلے کے لیے نہ آئے. اسی موقع پہ اوف بن مالک اشجعی، ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور زیارت کے لیے حاضری دی تو میں آپ کے خیمے سے باہر آ کے بیٹھ گیا. آپ چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے. سخت گرمی کا موسم تھا. میں باہر بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اندر سے. آپ نے فرمایا اندر آ جاؤ. میں نے خوش طبع کے طور پہ عرض کی یا رسول اللہ سارا ہی آ جاؤں؟ فرمایا ہاں بھائی سارا ہی آ جاؤ. چنانچہ میں اندر پہنچا تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی 6 چیزیں ذہن میں رکھ، یہ قیامت سے پہلے ہوں گی. وہ 6 چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قیامت سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جس سے تمہیں سابقہ پڑے گا وہ میری وفات ہے، موت ہی سب سے پہلی.
قیامت کی نشانی یہ ہے کہ میری وفات ہوگی۔ یہ بات سن کے میں گھبرا گیا، رونے لگ گیا، میرے جسم پہ کپ کپی طاری ہو گئی کہ یا رسول اللہ ہماری زندگی میں آپ چلے جائیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ بڑا پریشان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا، تسلی دلائی، کافی دیر کے بعد میری طبیعت سنبھلی تو آپ نے فرمایا ایک بات، دوسری بات، ثم فتح بیت المقدس، اس کے بعد بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ اس وقت عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تب تبوک میں تشریف فرما تھے، اس وقت بیت المقدس پہ قبضہ عیسائیوں کا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ فتح ہو جائے گی۔ دو باتیں، اور وہ فتح بیت المقدس یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گئی۔ وہ بھی آپ نے تاریخ میں سنا ہوگا کہ مسلمانوں نے محاصرہ کر لیا پورے شہر کا۔ وہاں کے جو عالم تھے ان کے اور وہاں کے جو افواج کے کمانڈر تھے وہ کہنے لگے ہم قبضہ تمہیں دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا جو امیر ہے وہی خود آئے، اس کے ہاتھ میں ہم چابی پکڑائیں گے۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام پہنچایا گیا مدینہ منورہ میں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع کر دیا وہاں پہنچنے کے لیے، بیت المقدس میں پہنچنے کے لیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ سواری ایک تھی اور جو ساتھ خادم تھا وہ جا رہا تھا۔ اس سواری پہ ایک نوبت سوار ہونے کی حضرت عمر کی آتی تھی، دوسری نوبت ان خادم کی آتی تھی۔ جب آخری مرحلہ آیا اس مرحلے پہ خادم کے اوپر چڑھنے کی نوبت تھی اور حضرت عمر کے مہار پکڑ کے آگے چلنے کی تھی۔ خادم کہنے لگا، عرض کی کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، دشمن کیا کہے گا؟ آپ اوپر تشریف فرمائے، میں پکڑ چلتا ہوں۔ نے فرمایا نہیں، تو میرے سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہے، میں مہار پکڑ کے چلتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پکڑتے گئے اور وہ نوکر اوپر بیٹھا ہے۔ تو جب وہاں گئے تو عمرائے اجناد فوجوں کے کمانڈر ملے اور دشمن نے بھی دیکھا کہ یہ جو مہار پکڑے ہے امیر المومنین یہ ہے، اتنی بڑی ریاست کا امیر، اتنی بڑی فوجوں کا کمانڈر یہ ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اسی لیے تو بلایا تھا کہ ہماری تاریخوں میں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شہر کو وہ شخص فتح کرے گا جو نوکروں کی طرح کام کرے گا اپنی قوم کے لیے۔ واقعی ہم نے یہ بات دیکھ لی، یہ تاریخ کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اس موقع پہ بیت المقدس فتح ہو گیا۔ یہ دوسری پیشین گوئی پوری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تیسرا آپ نے فرمایا موتان، بہت سے اموات آئیں گی۔ اب صحیح بخاری کے لفظ میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، یاخذ فیکم، وہ بہت سے اموات تمہارے اندر یعنی انسانوں میں پکڑ پیدا کر دے گی۔ اب لفظوں پہ غور کرتے جائیں، موتان بہت سے اموات، یاخذ فیکم تم میں پکڑ ہو جائے گی۔ اور نعیم بن حماد کی روایت میں ہے میری امت میں اموات ہوں گی، اور لسان العرب میں اور مختار الصحاح میں لفظ ہیں موتان فی الناس، لوگوں میں ہوں گی، تین لفظ آ گئے۔ بخاری میں یاخذ فیکم، تم میں، انسانوں میں، یعنی ایک روایت میں فی امتی، میری امت میں، اور ایک روایت اسی حدیث میں ہے فی الناس، انسانوں میں بہت سے اموات ہوں گی۔ کس طرح کی اموات؟ کا قعاص الغنم، جس طرح بھیڑ بکریوں کی قعاص ہوتی ہے۔ اب اس کا مفہوم آج تک شارحین یہی سمجھتے رہے کہ چونکہ بکریوں کی قعاص بیماری میں بکریاں بہت مر جاتی ہیں، اس لیے
تعاون امواس میں بہت سی اموات ہو گئی تھی. یہ تعاون امواس حضرت عمر کے زمانے میں تعاون وبا پڑی تھی، ہزاروں آدمی شہید ہو گئے تھے، وہ مراد ہے اس سے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ نے لفظ جو فرمایا قعاس الغنم، بھیڑ بکریوں کی قعاس بیماری، اس کی طرح ہوں گی وہ اموات. اب لغت کی کتابیں اٹھا کر ہم نے دیکھی، لسان العرب، سہال الجوہری، مختار السہا، المنجد، ان چاروں کتابوں میں اس قعاس بیماری کا حال لکھا ہے کہ یہ بیماری ہوتی ہے فی صدر، سینے میں، یکسر العنق، گردن توڑ دیتی ہے، ناک سے فضلہ بہتا ہے. اب یہ تین نشانیاں کہاں ہیں؟ تعاون میں نہیں ہوتی. تعاون تو جس میں پھوڑے نکلتے ہیں اور پھوڑے میں بخار ہوتا ہے، بخار سے بندہ مر جاتا ہے، خوفناک مرض ہے وہ بھی. تو آج تک یہی سمجھا جا رہا تھا شاید وہ تعاون جو ہوا تھا وہی مراد ہے اس سے. اور کثرت اموات کو تشبیہ دی گئی ہے بھیڑ بکریوں کی کثرت اموات کے ساتھ. لیکن بیماری کا نام جو آپ نے لیا ہے وہ ہے قعاس. قعاس کا معنی لغت کی کتابوں میں جو ہم نے دیکھا وہ یہ ہے کہ اس بیماری میں نزلہ ہوتا ہے، اس بیماری میں سینے کی خرابی ہوتی ہے، اور اس بیماری میں گردن جو ہے نا جھک جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. یہ تین نشانیں لکھی ہیں انہوں نے. یخرج من الانف شیء، اور داء فی الصدر، اور یکسر العنق، سینے کی بیماری جو گردن کو توڑتی ہے اور ناک سے فضلہ بہتا ہے. یہ تین نشانیاں لکھی ہیں. یہ نشانیاں میرے خیال اسی بیماری کے اندر پائی جا رہی ہیں. تو میرا خیال یہ ہے، اور بہت سے اور بزرگوں کا بھی خیال یہ ہے، کہ یہی پیشین گوئی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے. یہ تیسری علامت آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے آئے گی. چوتھی فرمایا استفاضت المال، مال عام ہو جائے گا. کس طرح عام ہو جائے گا؟ کسی کو 100 دینار جو دیں گے نا وہ خوش نہیں ہوگا 100 دینار پہ، کہ بھلا 100 دینار بھی کوئی دینا ہوتا ہے. افراط زر کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں. آپ نے سنا ہوگا کچھ مدت پہلے افغانستان میں لاکھ روپیہ، لاکھ نوٹ جو ہے نا وہ لاد کے لے جاتے تھے اور تھوڑی سی چیز ملتی تھی. یعنی ویلیو ختم ہو جاتی ہے پیسے کی. معلوم ہوتا ہے کہ یہ دینار اس وقت جتنی کرنسیاں دنیا میں ہیں میرے خیال سب سے بلند ہے. یہ دینار جو ہے کویت کا ریال سے، ڈالر سے بھی زیادہ ہے. ایک دینار کے کافی سارے ڈالر آتے ہیں، اور آپ کا پاکستان کا تو 500 کے قریب روپیہ دینا پڑتا ہے، 500 سے بھی زیادہ ایک دینار کا. آپ نے دینار کا نام لیا ہے، سب سے بڑی کرنسی کا نام لیا ہے، کہ ایسے 100 دینار جو کسی کو ملے گا وہ خوش نہیں ہوگا کہ یہ تو معمولی ہے. یعنی اتنا بڑا افراط زر ہو جائے گا دنیا میں کہ پیسے کی ویلیو ختم ہو جائے گی. یہ بھی پیشین گوئی ہے، اور یہ باتیں اب مارکیٹ میں آ رہی ہیں دنیا میں، کہ یہ جو بہت بڑی بیماری دنیا میں لگ گئی ہے اس کے نتیجے میں افراط زر کے امکانات ہیں. کاروبار ختم ہو رہے ہیں، صنعتیں بند ہیں، کارخانے بند ہیں، اور سوائے زرعی رقبات کے باقی آمدنی کے ذرائع تقریباً مفقود ہیں، یا تیل وغیرہ. تو اس کے نتیجے میں افراط زر کے امکانات ہیں. افراط زر معیشت سے جن لوگوں کو تھوڑا بہت تعلق ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو، کہ یہ سخت خطرہ موجود ہے. یہ اب ہو، 10 سال بعد میں آئے، 20 سال بعد میں آئے، یہ اللہ کے علم میں ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بہرحال چوتھی نشانی آپ نے یہی فرمائی کہ مال عام ہو جائے گا، اور اس حد تک عام ہو جائے گا کہ 100 دینار اگر کسی کو دیے جائیں گے تو وہ خوش نہیں ہوگا، ناراض ہوگا. ثم فتنۃ،
پھر ایک اور آزمائش آئے گی، یہ پتہ نہیں کتنی وقفہ ہوگا درمیان میں، اس کا اللہ کے علم کے پاس علم ہے۔ ایک اور آزمائش آئے گی، یہاں عرب کا نام لیا آپ نے، پہلے میں عرب کا نام نہیں تھا، وہ مطلق فرمایا تھا آپ نے، یہاں عرب کا نام لیا۔ ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته، پھر ایک بہت بڑی آزمائش آئے گی، عربوں کے ایک ایک گھر میں وہ آزمائش داخل ہو جائے گی، کوئی بھی عربوں کا گھر خالی نہیں بچے گا اس آزمائش اور اس فتنے سے۔ اس کے بعد پھر فرمایا ہدنۃ، صلح ہوگی مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں، رومیوں میں، یعنی جو یورپ کے لوگ اس وقت ہیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح ہوگی۔ تکون بینکم بین بنی الاصفر فیغدرون، لیکن اس صلح میں وہ دھوکہ کریں گے اور 80 جھنڈے کے تحت آ کے حملہ کریں گے، ایک ایک جھنڈے کے نیچے 12,000 کی فوج ہوگی، 80 غایا، 80 جھنڈے، یعنی ایک ایک کمانڈر جو ہوگا وہ 80 ہوں گے، اس کے تحت 12,000 کی کمپنیاں ہوں گی نیچے، ان کے ساتھ حملہ کریں گے عرب ممالک پہ۔ یہ 6 چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ پیشین گوئیاں ہیں۔ ان میں موتان کے بارے میں علماء آج تک لکھتے آئے ہیں کہ یہ طاعون امواس تھا جو گزر چکا، لیکن اس طاعون سے بھی بڑی موتیں آج ہو رہی ہیں جو ہمارے سامنے، پوری دنیا اس سے متاثر ہو چکی ہے سوائے چند 2-3 ملکوں کے۔ اس موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسند سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ جو لوگ اس میں فوت ہو جائیں ان سے نفرت نہیں کرنی، وہ شہید ہوں گے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ لفظ زائد ہے، یستشہد بہ ذراریکم وانفسکم، تمہاری اولادیں اور تم خود اس میں شہادت کا مرتبہ پاؤ گے۔ وَيُزَكِّي أَعْمَالَكُمْ، اور وہ آزمائشیں تمہارے عملوں کو ٹھیک کریں گی، صاف کریں گی۔ ہمارے لیے اس میں اشارہ یہ ہے کہ اپنے عملی زندگی کو تبدیل کر لو۔ جو شہید ہو گئے، جو اللہ کے پاس پہنچ گئے، ان سے نفرت نہ کرو، لیکن جو بچ گئے ہو، یُزَكِّي أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو درست کرو۔ سمجھوتی یہی ہے اس کے اندر ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب میں۔ سنن ابن ماجہ کے لفظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں یہ کہ تم اپنے اعمال کو درست کر لو، تزکیہ، پاک بنا لو۔ اگر کوئی انسان دھوکے کر رہا ہے انسانوں کے ساتھ، باز آ جائے، کوئی حرام کھا رہا ہے باز آ جائے، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے باز آ جائے، کوئی حرام کاریاں کر رہا ہے باز آ جائے، کوئی شراب نوشی کر رہا ہے باز آ جائے، بدماشیاں کر رہا ہے باز آ جائے۔ یہ ایک تعزیانہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے، ایک ڈانٹ ہے جو ان پورے انسانوں کو دی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو درست کر لو، پاک بنا لو، بس یہی سبق ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ سے معافیاں مانگو، استغفار کرو کثرت سے، یہ بہت بڑی بات ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں اللہ کا فضل ہے، اس وقت تک معاملہ کنٹرول میں جا رہا ہے، لیکن بعض ملکوں میں کنٹرول سے باہر نکل چکی ہے بات، بہت خوفناک انداز میں یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافیاں مانگنی چاہیے، اپنے طرز زندگی کو بدلنا چاہیے، نیکی کی طرف رغبت کرنی چاہیے، یہی حکم ہے۔ اور روزانہ دعائیں مانگے اللہ رب کریم سے، بالخصوص بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مجھے بچھو نے ڈنک مار لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے پاک کلمہ سویرے کہتا تجھے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکتی۔ یہ بھی ایک وائرس ہے۔ وائرس کیا ہوتا ہے یہ سائنسدان جانے، یہ علم والے لوگ جانتے ہیں اس بات کو۔ ایک خفی دشمن ہے، یوں سمجھ لیں، کوئی زہر نہیں ہے، وہ خفی سی چیز ہے جو انسان کے اندر آ کے وہ پلتی اور بڑھتی ہے اور انسانی زندگی کو تباہ کرتی ہے۔
ایک وائرس ہے، یہ بھی اللہ کے مخلوق ہے، یہ ٹوٹ جائے صابن سے ہاتھ دھونے سے کہتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، اور رب فلق ہے، مالک توڑنے والا وہی ہے، اس سے معافی مانگیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو یہ دعا پڑھ لیتا سویرے تجھے کوئی چیز تکلیف نہ دے سکتی، تو یہ وائرس بھی انشاءاللہ تکلیف نہیں دے گا۔ روزانہ پڑھیں اخلاص کے ساتھ، دلی لگا اور محبت کے ساتھ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس اللہ کے نام سے جس اللہ کے نام کے ساتھ آسمان و زمین کی کوئی چیز نقصان دے ہی نہیں سکتی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ایک دعا یہ یاد کر لیں۔ دوسری، رب اغفر وارحم انک انت العزیز الاکرم، رب اغفر وارحم، بڑے مختصر لفظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ معاف کر دے، رحم کر دے، غالب آپ ہیں، مانتے ہیں ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کرم والے ہیں، عزت والے ہیں، آپ کی شان بہت اونچی ہے، ہم مانتے ہیں، مہربانی فرما ہمیں معاف کر دے، رب اغفر وارحم وانت العزیز الاکرم، یہ دعا کثرت سے پڑھیں۔ اور استغفار، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ رب کریم سے دعا کریں اللہ حکم الحاکمین ہمیں اپنے دین پہ چلنے کی توفیق عطا کرے اور ہمیں ان حادثات سے، ان مصیبتوں سے، ان وباؤں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔